مکمل ہو گئی ہے۔ سورت نمل، سورت نمل کو اس لیے نمل کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے چمٹی، کیونکہ اس سورت میں آیت نمبر 18 میں ایک چمٹی کا ذکر ہے، ایک واقعہ ہے جس بنا پہ سورت کا نام سورت نمل رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر بہت سے مضامین ہیں کہ اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اوصاف سے بیان کی ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین و ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو قرآن کے اوصاف ہیں ان کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن روشن کتاب ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، اور جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ رہے گا اس کے لیے بشارت ہے، یعنی خوشخبری ہے قرآن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کی جزا اور اس کا بدلہ کل قیامت والے دن جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، دنیا میں رب سے بغاوت کی، ان کے نقصان کا یا ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت والے دن بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اللہ کے عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا۔ 5 واقعات اس صورت میں اہم بیان ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت سلیمان اور چمٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا، اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا، اور حضرت لوط کی قوم کا۔ ان میں سے اکثر واقعات پیچھے سورت اعراف میں گزر چکے ہیں اور میں نے تفصیل بتائی تھی اس کی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قیامت کی چند علامات میں سے جو ایک عظیم بڑی علامت ہے، دعوت الارض، زمین کے اندر سے ایک جانور کا نکلنا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور قیامت کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ پہاڑ جو ہے اس طرح ریزے ریزے ہو جائیں گے جس طرح کی روئی ہوتی ہے، یوں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور قیامت والے دن لوگوں کی 2 اقسام ہوگی، ایک وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، اور ایک وہ ہوں گے جن کے شمال میں، یمین اور شمال، ٹھیک ہے جی، دونوں جو ہے دائیں ہاتھ والے فلاح اور بائیں ہاتھ والے ناکام ہوں گے۔ اس لیے اس چیز کو اللہ نے بیان کروایا۔ اس میں 2 اہم 3 واقعات ہیں، میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں انتہائی اجمال کے ساتھ، مختصر وقت میں۔ حضرت سلیمان اور چمٹی کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، اور آج دن تک ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جنات پہ بھی تھی، ہوا پہ بھی تھی، چرند پہ تھی، ترند پہ تھی، ہر ایک کی گولیاں بھی آپ چلاتے تھے۔ ہوائی جہاز تو آج بنے نا نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی جہاز اس وقت بھی تھا۔ جس تخت پہ آپ بیٹھتے تھے، آپ ہوا کو حکم دیتے کہ وہ تخت ہوا اڑا کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتی، دوسرے ملک لے جاتی، اور دنوں کے سفر گھنٹوں میں طے کر کے آپ واپس گھر میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاکھوں میں مشتمل ہوتا تھا، جنات، انسانوں کا لشکر۔ ایک دفعہ آپ کا لشکر گزر رہا تھا تو ایک ایسی وادی سے گزرے کہ جہاں جو ہے وہ چمٹیوں کی زیادہ کثرت تھی۔ تو چمٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے چمٹیوں کو کہا کہ تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں بے دہانی میں کچل نہ دے۔ چمٹی کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کا نبی کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بے دہانی میں کہیں تم کچلی نہ جاؤ، ان کے دھیان کہیں
اجازت تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چمٹی کی آواز سن لی۔ قربان جائیے نبی کی سماعت پہ چمٹی کی آواز کتنے دور سے؟ 3 میل دور سے چمٹی کو بھی اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تو اس نے حضرت سلیمان کو دیکھ لیا، اور حضرت سلیمان نے اس چمٹی کی آواز کو 3 میل سے سن بھی لیا۔ اور جب آپ نے سنا تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چمٹی کی اس بات پہ مسکرائے۔ کیا ہوا؟ تبسم کروایا، آپ مسکرائے اور چمٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ مسکرانا یہ نبیوں کی سنت ہے، میرے آقا بھی مسکرائے، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کبھی اس طرح نہیں ہنسے کہ آپ کے سارے دندان مبارک ظاہر ہوئی ہو۔ سامنے والے دندان آپ جو مسکراتے تو ظاہر ہوتے، اور یہ تبسم سنت ہے، لیکن جو ہم ہنستے ہیں کہہ کے مارتے ہیں الٹ ہو جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف بھی ہے اور اس کو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہہ کے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز میں کہہ کا بلند کرتا ہے، اس میں نماز میں کہہ کا بلند کرتا ہے تو اس کی نماز ہی صرف نہیں ٹوٹے گی بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال تبسم کرنا یہ ہے، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو دوسرا واقعہ حضرت سیدنا سلیمان اور ملکہ بلقیس کا ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، اور آپ جب چلتے نا تو سورج کی جو تپش تھی وہ آپ پہ پرندے نہیں پڑنے دیتے، بلکہ پرندے جو ہے نا اوپر ایک بادل کا سایہ بنا کے آپ کے اوپر اڑا کرتے تھے۔ اچھا، ہر پرندے کی جگہ تھی کہ تو نے اس سطح پہ اڑنا ہے، تو نے اس جگہ اڑنا ہے، تو نے پیچھے آنا ہے، تو نے آگے، اس طرح ہم نے قطاریں بنائی ہوئی تھی۔ تو ان میں ایک جگہ جو ہے وہ ان کا ایک پرندہ تھا جس کا نام ہود ہے، تو جہاں ہود رہتا تھا وہاں آج جگہ خالی تھی، اور وہاں سے کچھ روشنی کی شعاع حضرت سلیمان پہ پڑی نا، تو آپ نے نگاہ اوپر دیکھی تو فرمایا ہود آج غائب ہے، کدھر ہے؟ تو سب نے کہا حضور پتہ نہیں کدھر ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اس وقت آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا اس کو واپس آنے دو، بغیر معقول اگر اس نے وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہود آ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھئی آج تو کہاں تھا؟ آج تو لشکر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ہود کہنے لگا حضور میں اڑتے 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 یمن کے دوسرے کونے سبا ایک شہر ہے وہاں پہنچ گیا، اور وہاں میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ وہاں ایک عورت ہے جو اس علاقے کی ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی ہزاروں میں فوج ہے، ایک تخت پہ بیٹھی ہے، لیکن جو بھی ہے وہ آپ کو مانتی نہیں ہے، وہ سورج اور چاند کو خدا تصور کرتی ہے، اس کا پوجا کرتی ہے۔ تو اللہ کا نبی تو دنیا میں رب کی وحدانیت کا پیغام دینے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس ہود کو ایک خط دیا جو آپ نے ملکہ بلقیس کے نام لکھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ملکہ بلقیس۔ خط میں آپ نے یہ لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا تجھے رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دیتا ہوں، اور رب کی وحدانیت کو قبول کر لے۔ اس سے پہلے کہ قبول کر لے، نہیں تو ورنہ ہمارے پاس بڑا جری اور عظیم لشکر ہے، تیرا معاملہ کر دیں گے۔ جب اس کے پاس وہ خط پہنچا اس وقت اس کے وزراء جرنیل سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا بھی بہت بڑا ایک تخت تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز جو ہے وہ اونچا تھا۔ اتنی اس کی لمبائی تھی، یعنی مسجد کی لمبائی بھی تقریباً ہماری 70 سے تھوڑا 80 ہے تقریباً یہی، اور 40 چوڑائی، یعنی اتنا بڑا وہ تخت تھا۔
اور بلند اس کا کتنا تھا 30 گز، اس پہ وہ بیٹھتی تھی، اس کے ارد گرد سونا لگا ہوا تھا، چڑھا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ بات اپنے وزراء سے اور جو بھی اس کے عوائدین بیٹھے تھے ان کے سامنے وقت پیش کیا، تو لازمی بات ہے ان کے پاس بھی لشکر تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، ہم ان سے جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ تو وہ تھی بڑی عقل مند، اس نے کہا نہیں جنگ میں کچھ نہیں ہے، ہم ایسے نہیں جنگ کرتے، میں پہلے آزماتی ہوں، میں نے نبیوں کی نشانیاں اور علامات پڑھی ہوئی ہیں۔ نبی کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی جو ہے وہ جو نبی ہوتا ہے وہ جب اس کے پاس کوئی چیز بھیجی جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی تحقیق کرتا ہے، ویسے نہیں دے دیتا۔ تو پھر بھیجتے ہیں بہت سارے، اگر انہوں نے قبول کر لی تو یہ سمجھنا کہ وہ بادشاہ ہیں، اور اگر یہ تحفے طائف پیش جو ہے وہ قبول نہ کیے تو پھر سمجھ لینا کہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کوئی 300 باندیاں، 300 غلام، اچھا جی گھوڑے اور سونا چاندی جو کچھ بھی تھا نا وہ بطور تحفہ حضرت سلیمان کی طرف بھیجے، نہ ساتھ اپنا ایک پورا وفد بھیجا۔ یہ باتیں خود سنتا رہا، خط جب دیا نا تو اوپر بیٹھ گیا تو سنتا رہا۔ تو جب خود وہاں سے اس کا وفد آنے لگا طائف لے کر حضرت سلیمان کی طرف، تو خود پہلے ہی آ گیا اور اس نے ساری بات بتا دی کہ وہ اس طرح ہمیں سونے سے مرغوب کرنا چاہتے ہیں، سونا چاندی بہت کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ 27 میل کے فاصلے پہ، کتنی 27 کلومیٹر نہیں ہے، ہمارا اسلام آباد تقریباً 27 کلومیٹر کے ارد شہر بنتا ہے، وہ 27 میل تھا۔ آپ نے فرمایا اتنے ایری میں سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں زمین پہ بچھا دی جائیں۔ حضرت سلیمان کو زبردست اللہ نے سلطنت عطا فرمائی تھی، اور پھر اس کے ارد گرد طرح طرح کے بوٹے لگا دیے جائیں، پھل لگا دیے جائیں، درخت لگا دیے جائیں، جانوروں کو رکھ دیا جائے تاکہ ان کا وفد آئے تو ان کو پتہ چلے کہ سونا ہمارے پاس نہیں ہے، جن کے پاس آ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو آیا جب ان کا وفد تو وہ تو یہی سوچ رہا تھا حضرت سلیمان اتنا سونا غلام دے کے فوراً ہماری پیشکش قبول کر لیں گے۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے جس کے ساتھ باندھی نہیں ہوگی سونے کی ہیں، تو وہ تو ادھر ہی بس ختم کہ یہ تو کچھ اور ماجرا ہے۔ برف جب آئے تو حضرت سلیمان نے ان کا تحفہ نہیں پیش کیا، قبول کیا، بولے لے جاؤ سونا نہ دکھاؤ ہمیں، ہمارے پاس اللہ کی بڑی عطا ہے، سونا رب نے دیا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ تم ملکہ کو کہو کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے، رب کو وحدہ لا شریک مانے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ اپنے نبیوں کو جو چاہے اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فقر کو اختیار کیا تھا یہ حضور کا اختیاری فقر تھا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ورنہ عائشہ فرماتی ہیں حضور نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو میں رونے لگی، حضور آپ نے کچھ بھی تناول نہیں کیا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضور فرمایا عائشہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ بھی میرے حکم پہ سونا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ نے میرے نبی کو، ہر نبی کو یہ اعزاز دیا ہے۔ تو پھر وہ واپس آ گیا، وقت انہوں نے کہا نہیں وہاں سونے والی بات نہیں ہے، وہاں تو کچھ معاملات تو ہیں، اسی میں کہ تم اس کو مان لو یا خود ملنے جاؤ، کوئی مسئلہ طے ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ مختصر یہ کہ ملکہ بلقیس خود ملنے کے لیے حضرت سلیمان کے پاس آنے کا ارادہ ظاہر کیا اور تیاریاں شروع کر دی۔ جو اس کا تخت تھا وہ بڑا قیمتی تھا، اس نے 7 کوٹھریوں میں اس کو بند کیا، ایک کوٹھری میں بند کیا، اس کو تالا لگایا، آگے دوسری کوٹھری مقام تھا اس کو، تیسری کو، چوتھی کو، 7ویں یوں تالے لگائے مضبوط۔ اور پھر کیا ہوا، وہ چل پڑا اپنے قافلے کے ساتھ حضرت سلیمان کی طرف، ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، طے کرتے کرتے جب پہنچی نا 3 میل کے فاصلے پہ، کتنے میل کے 3 میل کے فاصلے پہ پہنچی تو خود نے بتا دیا کہ حضور وہ آ رہے ہیں، 3 میل کے فاصلے پہ پہنچ گئی ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اجلاس لگا ہوا تھا، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، سب کو مخاطب کر کے کہا کون ہے
ملکہ بلقیس کا تخت اس کی یہاں پہنچنے سے پہلے کہاں سے لے آئے؟ یمن سے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، میرے پاس لے آئے۔ ایک بڑا جن کھڑا ہوا، طاقتور جن، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جنات سے حضرت سیدنا سلیمان بڑے بڑے بھاری کام لیا کرتے تھے۔ یہ ہدہد جو پرندہ تھا، اس کی ایک خصوصیت یہ تھی حضرت سلیمان کے لشکر کے ساتھ، ایک تو وہ سایہ کرتا تھا، ایک تو وہ، دوسری اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جہاں لشکر ٹھہرتا، لازمی بات ہے لاکھوں پہ مشتمل ہوتا، پانی کی ضرورت ہوتی، پانی نہیں ہوتا، تو یہ ہدہد کو اللہ نے قدرتی یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ اپنی چونچ جو ہے وہ زمین پہ چونچ مارتا اور اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں، چونچ جب وہ مارتا تو پانی قریب ہے یا دور، حضرت سلیمان کو بتا دیتا کہ حضور یہاں پانی ہے زمین کے نیچے قریب ہے، پھر آپ جنات کو حکم دیتے، وہ فوراً وہاں چشمہ کنواں کھود کے دے دیتے، لو جلد لمحوں، اتنی طاقتور یہ جو ہے وہ جنات مخلوق ہے۔ تو ایک طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے حضرت سلیمان سے کہا حضور میں لے آؤں گا وہ تخت، کہاں سے؟ یمن سے میں لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا جتنی دیر میں، قرآن ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں یہ تمہاری محفل سجی ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے آپ کی اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے وہ میں لے آؤں گا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی۔ اب سنیں قرآن آگے کیا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، سورۃ نمل۔ قال الذی، کہا اس بندے نے، عنده علم، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، عنده علم من الکتاب، وہ کیا کہنے لگا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، حضور میں لے آؤں گا کتنی دیر میں؟ کہ آپ کی جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ اللہ کا نبی نہیں کہہ رہا، حضرت سلیمان کا صحابی کہہ رہا ہے، حضرت سلیمان کی امت کا ولی کہہ رہا ہے، جن کا نام مفسرین نے آصف بن برخیہ لکھا ہے جناب۔ تو اگر اللہ کے نیک بندوں کو یہ اعزاز مل جاتا ہے، اللہ کے نبیوں کی صحابہ کو اگر یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اتنی دیر میں، کہاں ہزاروں میل کا جو ہے اپنی جگہ سے ہلا بھی تخت ہے، وزنی تخت پڑا ہے، اور آنکھ کے جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان نے دیکھا کہ وہ تخت آپ کی نگاہوں کے سامنے پڑا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اتنے لائق اور فائق امتی عطا فرما دی ہے، اس پہ آپ نے ناز کیا جناب۔ تو یہ کرامت ہے، کرامت وہی ہوتا ہے جو معجزے کا عکس ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ حق ہے۔ اگر سلیمان کی امت کے ولی یا صحابی کا یہ مقام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ صحابی کا اور آپ کی امت کے ولی کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ پیچھے آپ سن چکے ہیں، حضرت مریم نبی نہیں ہے، ولی ہے، تو اللہ آپ کے لیے جنت سے کھانا بھیجتا ہے۔ قال تو میں نے دیکھا اصحاب کا نبی نہیں ہے، ولی ہے، اللہ نے کتنا اعزاز عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ کرامت حق ہے اور قرآن سے ثابت ہے اور دلیل قطعی ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اعزاز عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ملکہ بلقیس آ گئی اور پھر اس نے مختصر یہ کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، آپ کو اللہ کا نبی مان لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر کے شرف زوجیت عطا فرما دی۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے کلمہ حق کہہ دیا۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اب ان دونوں واقعات سے بہت سی چیزیں، ایک تو اللہ کے ولی کی جو ہے وہ کرامت کا اظہار ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی جو قوت سماعت ہے
اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، چمٹی کی 3 میل سے بات حضرت سلیمان نے سن لی۔ ہمارے اندر یہ کیفیت ہے، چمٹی ہم کان کے ساتھ بھی لگا لیں تو ہمیں نہیں پتا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، چمٹی آج بھی اگر اپنے کان کے اوپر بھی رکھ لیں تو پھر بھی نہیں پتا، اس کے چلنے کی آواز بھی نہیں آتی۔ بات تو چلو اس کی زبان نہ سمجھ آئی، چلنے کی بھی آواز نہیں آتی۔ لیکن اللہ کی نبی کی قوت سماعت ہے کہ 3 میل دور سے چمٹی کی آپ نے تبسم فرمایا۔ اگر سلیمان کی قوت سماعت یہ ہے جناب، تو پھر سلیمان کے نبیوں کے سردار کی قوت سماعت کیا ہوگی؟ خود آپ اندازہ لگائیں جناب۔ تو یقیناً وہ امتی انتہائی بے وقوف ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو امتی بھی گئے اور پھر کبھی حضور کے جو ہے علم پہ انگلی اٹھائیں، کبھی رسول اللہ کی ایک شان پہ انگلی اٹھائیں، کبھی دوسری شان پہ انگلی اٹھائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ ناممکن ہے جی بھائی، تیرے اور میرے نزدیک ناممکن ہے کوئی چیز۔ ہم کون سی بات کی بولی ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، عطا کرنے والا خدا ہے، جس کو عطا کیا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اب تجھے کیا اس میں اعتراض ہونا چاہیے؟ یہ اللہ نے میرے نبی کو قوت سماعت عطا فرمائی ہے، یہ عقیدہ رکھیں، یہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ امام حاکم نے روایت نقل کی ہے، میں تفصیل چاہوں تو بہت سے دلائل دے سکتا ہوں۔ ایک دلیل صرف سنیں۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں سر جھکا کے، آپ بھی تشریف فرمائیں، حضور نے بھی نگاہ جھکائی۔ اچانک میرے آقا نے آسمانوں کی طرف نگاہ کی تو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، وہ آواز میرے مصطفیٰ نے سنی، حضرت علی نے نہیں سنی۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی نے اس کے حضور میرے علاوہ کوئی آیا نہیں، کسی نے سلام کیا نہیں، کس کے سلام کا جواب دے رہے تھے؟ تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ ابھی میرا بھائی جعفر طیار جو شہید ہو گئے تھے جنگ موتا میں، فرمایا وہ ابھی آسمانوں کے جھرمٹ میں، شہید کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے، وہ ملائکہ میں، آسمانوں میں ملائکہ کے جھرمٹ میں اڑتا چلا جا رہا تھا۔ کہاں؟ آسمان کی بلندیوں پہ۔ وہاں سے میرے جعفر بھائی نے مجھے سلام کیا، میں ان کے سلام کا جواب دے رہا تھا۔ اگر پہلا آسمان بھی مانے تو زمین اور پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ قوت سماعت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اس لیے ہم حضور کو باحیات مانتے ہیں کہ آج بھی میرے نبی زندہ ہیں اپنی قبر میں، عالم برزخ میں آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ نے ہر نبی کو حیات جاویدانی عطا کر رکھی ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا، حدیث ہے، انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق۔ حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ سے رزق ادا کیا جاتا ہے۔ کوئی کہہ دی کہ تو حضور کی ذہنی زمانے کی بات تھی، نہیں جناب، حضور نے خود فرمایا اللہ کے نبی قیامت تک زندہ ہیں۔ اور زندہ ہیں تو کہیں بیت المقدس میں حضور کے پاس آئے تھے، ان کو تو صدیاں بیت چکی تھی، حضور سے پہلے گزر چکے تھے، پھر آئے اور روح کے ساتھ نہیں آئے، اپنے جسموں کے ساتھ آئے، بلکہ صرف آئے نہیں، خطبے بھی دیے سب نے۔ آدم نے بھی خطبہ دیا، حضرت ابراہیم نے بھی خطبہ دیا، موسیٰ نے بھی خطبہ دیا، عیسیٰ نے بھی خطبہ دیا۔ تو پتہ چلا کہ عام بندے کو نبی پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا اور بڑا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی امتی نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا یہ مقام۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر تو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کی کسی کونے سے غلام محبت سے اسلام پیش کرے حضور سنتے بھی ہیں اور جواب عنایت فرماتے بھی ہیں۔ یہ قوت سماعت ہے۔ تو سامعین عزیز وقار آگے دعوت الارض، یہ ایک عجیب غریب شکل کا جانور ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ جب نکلے گا تو یہ صفا کی پہاڑی سے برآمد ہوگا۔ کہاں سے نکلے گا؟ صفا مروہ جو ہے نا مکہ میں، صفا کی پہاڑی سے یہ نکلا ہوگا اور پورے شہروں میں جا کر پھیل جائے گا اور بڑی فصیح اور بلیغ کلام کرے گا، انسانوں کی طرح بڑی فصیح اور بلیغ کلام کرے گا۔ ان کے ہاتھوں میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور ایک حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی ایک کے پاس۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ ہوگا، کچھ ان کے دعوت الارض کے پاس یہ ہوگا۔ اچھا یہ کرے گی کیا؟ وہ جانور
وہ جن کے پاس آسا ہوگا وہ ایک نورانی خط ان لوگوں کی پیشانی میں کھینچیں گے جو ایماندار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ جو یہ اللہ ان کو علم عطا کر دے گا نا جی، اللہ ان کو دے دے گا کہ کون ایماندار ہے، تو جو ایماندار ہیں ان کی پیشانی پہ اس آسے سے ایک نورانی خط پھینک دیں گے، اور جو ایمان سے محروم ہوں گے تو ان کے چہرے پر سیاہ سلیمان کی انگوٹھی سے مور لگا دے گا۔ ہر دیکھنے والا دیکھ لے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے اور یہ ایمان کی دولت سے معلوم ہے۔ یہ بالکل قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت الارض۔ قرآن نے کہا کہ زمین پہ ایک ایسی عجیب غریب شکل کا انسان جانور نمودار ہوگا جو فصیح اور بلیغ کلام کرے گا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، اور یوں ہر انسان کی پیشانی پہ وہ اس کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کر کے لکھ دے گی۔ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ قصص ہے۔ قصص کا معنی ہی واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں کثرت کے ساتھ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے۔ ایک بات حضرت موسیٰ کی ولادت بیان کی گئی۔ اچھا، موسیٰ کو تورات کے ملنے تک تمام واقعات جو ہیں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، اور جو ان واقعات کی ابتدا جو فرعون نے مظالم کیے بنی اسرائیل پہ، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہونا، پھر آپ کی والدہ کو الہام ہونا، انہوں نے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ کو ڈالا اور دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ دریا کی نہر بادشاہ فرعون جو بادشاہ تھا اس کے مال کی طرف آتی تھی، وہاں وہ صندوق آ گیا، کھولا گیا تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو آپ کو نکالا گیا۔ وہ سال ایسا تھا کہ جس سال جو ہے وہ فرعون نے بچوں کو قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ یہ پیچھے میں نے بتایا تھا، ایک سال اس نے چھوڑ دیا تھا، ایک سال قتل کرتا تھا، تو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو اس کے جتنے بھی مشیر ہیں انہوں نے کہا اس بچے کو بھی قتل کر دیں، شاید آپ کی بادشاہی کے زوال کا یہی بندہ سبب بنے۔ لیکن حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، بڑی نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ پہ ایمان لایا تھا ان بعد میں، اور یہ جنتی عورتوں میں سے جو افضل عورتیں ہیں، 4 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک نام حضرت آسیہ کا بھی ہے، سید خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا، حضرت مریم عیسیٰ کی والدہ، اور حضرت سیدہ آسیہ۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ وہ خوش نصیب۔ اچھا، ایک اور بات بھی یہاں یاد رکھیں، کل قیامت والے دن جس خاوند کے نکاح میں جو عورت مری ہے وہ جنتی ہوگا، تو وہ عورتیں پھر اس کے نکاح میں دی نہیں جائیں گی قیامت والے دن۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں کو قیامت والے دن میرے مصطفیٰ کی بیوی بننے کا اعزاز بھی نصیب ہوگا۔ ان دونوں کو زوجیت مصطفیٰ جنت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت آسیہ حائل ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں یہ بچہ بڑا حسین ہے، یہ شاید ہمیں نفع دے، پیدا دے، مختصر، لہٰذا اس کو ہم نے قتل نہیں کرنا۔ بہرحال فرعون کے دل میں بھی اللہ نے بات ڈال دی، وہ اس ارادے سے باز آ گیا۔ پھر اب پورے شہر کی عورتیں بلا رہی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کی والدہ پہ الہام کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو تمہارے پاس لوٹائیں گے، ہم تمہارے پاس کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ میرے رب نے کیسے لوٹایا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے ہاں جب موسیٰ پیدا ہوئی تو چند دن تو آپ نے دودھ پلایا، لیکن خوف تھا کہ کسی فرعون کے سپاہی کو پتہ نہ چل جائے تو وہ فوراً آ کر قتل کر دے گا، تو بڑی غمزدہ رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ پہ بھی رب کی طرف سے ان 4-5 دنوں میں نہ آپ روئے، نہ آپ نے کوئی حرکت کی، کسی اڑوس پڑوس کو نہیں پتہ چلا کہ یہاں بھی بچہ رہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ تو پھر اللہ نے انعام کیا تھا تو حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال دیا گیا تھا، اور رب نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کی موسیٰ کو لوٹا کے ہم قدرت والے تمہاری گود میں پہنچائیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، ساری شہر کی عورتیں آ گئی، لازمی بات بادشاہی پال ہے، بڑا اعزاز ملے گا نہیں اگر ان کا بچہ دودھ پینا شروع کر دے۔ وہ بڑے صاف ستھرے ہو کے آتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کسی کی طرف دیکھتے تک بھی کوئی دودھ نہیں پیتے تھے، کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا۔ آپ کی ایک بہن تھی
بہنیں بہنیں ہوتی ہیں، وہ اپنے بھائی کی خبر لینے کے لیے اجنبی بن کے فرعون کے محلے میں وہ بھی پہنچ گئی. جب اور عورتیں آئیں نا تو وہاں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کتنے دن ہو گئے یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو اس کا کیسے گزارا ہوگا. تو اس وقت حضرت موسیٰ کی بہن نے حضرت آسیہ سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، اس کو بلا کے لاتی ہوں، شاید اس کا دودھ جناب موسیٰ قبول کر لے، یہ بچہ قبول کر لے. تو وہ آپ کی والدہ تھی، اس نے کہا بیٹے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، فوراً ہماری یہ مشکل حل ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ کی بہن آئی، اپنی والدہ کو لے گئی. اب سارا لوگ بیٹھے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں جناب. تو جو ہی حضرت موسیٰ کو آپ کی والدہ نے گود میں ڈالا نا، تو ماں کی گود تو ماں کی ہوتی ہے، سکون آپ کو آ گیا اور فوراً آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر شک ہو گیا کہ یہ بچہ کسی عورت کا تو نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ کیا لگتا ہے، اتنی عورتیں ہیں، کسی کا اس نے دودھ نہیں قبول کیا، تمہارا دودھ قبول کر لیا ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے الفاظ جاری کر دی زبان پہ. آپ نے فرمایا نہیں، میرا کچھ بھی نہیں لگتا، صرف یہ کہ میں نفاست پسند ہوں، میں بہت زیادہ طہارت کا خیال رکھتی ہوں. شاید اس بچے کی فطرت بھی ہے کہ یہ بھی طہارت کا خیال رکھتا ہے، یہ طہارت پسند ہے اس کو، اس لیے میرا دودھ جو ہے وہ پسند کرتا ہے. یوں فرعون بھی بس آگے کوئی بحث نہیں کی کہ اللہ کی طرف سے اترے گی. تو پھر اس نے فرعون نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے حوالے جناب موسیٰ کو کر دیا، ان کو گھر لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، مال میں لے آیا کرو، دودھ پلایا کرو، وہاں میرے مولا تیری کرم نوازی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، حضرت موسیٰ پھر اپنی ماں کی گود میں پہنچ گئے. لیکن اب اعزاز کے ساتھ جناب پورا گھر اس کو سلام پیش کرتا تھا، یہ بادشاہ کا بچہ یہاں دودھ ہے. وہاں رکھوالی ہو گئی ہے، رب کے نظام دیکھیے، پولیس والے کھڑے ہو گئے باہر کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. موسیٰ کے گھر کی اب رکھوالی ہو رہی ہے. اس سے پہلے ڈر تھا کہ کہیں موسیٰ کو قتل نہ کر دیا جائے. یہ میرے رب کی قدرت ہے، اس کی یہ ماننا پڑے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر مطلق ہے، قیوم برحق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سامعین عزیز وغیرہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن دو میں مختصر سے واقعات. پھر حضرت موسیٰ بعد میں بڑے ہوئے تو پھر آپ نے اس کو دعوت حق دی، پھر لمبی بات. پھر جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے، پھر حضرت موسیٰ تنگ آ کر فرعون کے دربار سے بھاگ گئے، شہر میں چھپ چھپا کے رہنے لگے. دوپہر کے بعد ایک دن آپ شہر میں آئے تو ایک اسرائیلی اور ایک قبطی، یہ فرعون کی قوم تھی، آپس میں لڑ رہے تھے. تو وہ جو حضرت موسیٰ کی قوم کا بندہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ یہ بھی ہیں ہماری قوم کی، تو انہوں نے کہا جی میری مدد کرے، اس سے مجھے جان چھڑائیں. تو حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھایا کہ اس کو ساتھ کیوں لڑ رہا ہے. تو آگے حضرت موسیٰ سے بھی تکرار کرنے لگ گیا. تو آپ جلالی تھے، قتل کے ارادے سے نہیں، ویسے اس کو غصہ نہ مارا، جو ہی اس کو پیڑ ماری نہ تو وہ وہیں مارا، گرا اور وہیں مر گیا. حضرت موسیٰ بہت پریشان ہو گئے اور دوڑ پڑے. اب غائب ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. تلاش شروع ہو گئی کہ قتل کون ہے اس کا. دوسرے دن حضرت موسیٰ پھر اسی ٹائم نکلے دوپہر کے وقت. لوگ قیلولہ کر رہے تھے، گرمی ہوتی تھی، اندر ہوتے تھے. پھر دیکھا تو وہی بندہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک اور کے ساتھ الجھ رہا ہے. اس نے پھر مدد کے لیے پکارا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا اور کام کوئی نہیں ہے، نہ ہر ایک کے ساتھ درد ہے، میں روز تیری مدد کر سکتا ہوں. یوں آپ نے اس کو ڈانٹا. تو پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ چلو یار قوم کو بندہ اس کی مدد کرنی چاہیے. تو جو حضرت موسیٰ آگے بڑھے نا اس کی مدد کریں، یوں آپ نے ہاتھ جو بلند کیا تو آپ کا قوم کو بندہ سمجھے لگا کہ شاید موسیٰ آج مجھے مارنے لگے. وہ کل منظر دیکھ چکا تھا، وہی اس نے شور ڈال دیا، موسیٰ مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کہ تو نے کل بندے کو قتل کیا. وہ سب کو خبر ہو گئی کہ کل کو قتل کرنے والا تو موسیٰ ہے. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غائب ہو گئے. اب فرعون کے حال تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس فلاں فرعونی کو قتل جو ہے وہ موسیٰ نے کیا ہے. اب تلاشی شروع ہو گئی، موسیٰ کو تلاش کرو، اور ساتھ حکم ہو گیا کہ جہاں کہیں بھی میرے موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. اچھا، فرعون کا ایک قریبی رشتہ دار تھا جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس کا ایمان چھپا ہوا تھا.
وہ اس کے دربار میں رہتا تھا، وہ ساری خبریں حضرت موسیٰ کو دیتا تھا۔ اس نے آ کر موسیٰ کو بتایا کہ آج تمہاری خیر نہیں ہے، قتل کا آرڈر ہو گیا، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے شاید کوئی یہاں سے چھوڑ کے نکل جائے۔ تو پھر اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب اللہ کے نبی تھے۔ اور یہ مدین وہ جگہ ہے کہ جو فرعون کی سلطنت میں نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں پہنچے، راستے میں ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا آپ کو جو راستہ بتاتا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ جب مدین شہر میں پہنچے نا تو آپ نے ایک منظر دیکھا کہ کنواں ہے، اس پہ پورے مدین شہر والے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو جوان عورتیں بچیاں ہیں، وہ سائڈ پہ اپنے مال مویشی روک کے آرام سے کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ یہ لوگ پانی پلا رہے ہیں تو ہم آخر میں جو بچیاں پلا دیں گے۔ حضرت موسیٰ ان بچیوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا تم کیوں علیحدہ کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس مجمع میں نہیں جا سکتی، ہم عام نہیں ہیں، ہم شریف زادیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ جب سارے پلا کے چلے جائیں گے نا کیا کہیں پانی، تو بعد میں پھر آخر میں جو بچے کا ہم اپنے جانوروں کو پلا کے گھر لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم عورتوں کی مدد کی اور کنویں سے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا کی تھی، قوت بھی تھی، اور پھر اللہ کے نبی بھی تھے، فوراً دوڑ کھینچے، حیران ہو گئے دیکھنے والے، پانی بکریوں کو پلایا اور ان بچیوں کو کہا کہ جاؤ بکریاں لے کر گھر چلے جاؤ۔ آج معمول سے جلدی آ گئی حضرت شعیب کی بیٹیاں۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا بیٹے آج اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ پانی پلایا یا ویسے ہی بکریوں کو لے آئی ہو؟ نے کہا نہیں پانی پلایا، لیکن آج ایک مرد صالح ملا ہے، اس نے ہماری مدد کی۔ تو پوری وہ کہانی سنائی۔ حضرت شعیب نے فرمایا جاؤ، اگر وہ مرد وہاں ہے تو اس کو بلا کے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت شعیب کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت صفورہ، بعد میں حضرت موسیٰ کی بیوی بنی، وہ آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے والد تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، ہم کسی چیز کی مزدوری نہیں لیا کرتے، ہم نے جو کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بلا رہے ہیں، آئیں آپ۔ پہنچ کے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کھانا کھائیں، کئی دنوں سے بھوکے تھے، تعجب باتیں کہاں سے سفر کر کے آ رہے تھے۔ فرمایا نہیں ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم مزدوری نہیں لیتے کسی کی، کھانا اس کے بدلے نہیں۔ فرمایا نہیں مزدوری کے بدلے میں نہیں ہے، تم کسی شہر سے آئے ہو، ہمارے مہمان ہو اور مہمان نوازی ہمارا حق ہے، کھاؤ۔ کھا لیا، بات چیت شروع ہوئی۔ تو اتنی دیر میں حضرت شعیب کی بیٹی نے کہا کہ ابو یہ بچہ، یہ مرد جو ہے وہ بڑا باکردار بھی ہے، بڑا باحیا بھی ہے اور بڑا قوت والا بھی ہے، اگر اس کو اپنے گھر میں بطور ملازم آپ رکھ لیں، ہماری بکریاں بھی سنبھالے رکھے گا اور ہمارا کام کاج بھی ہوتا رہے گا۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ امانت دار ہے؟ فرمایا جب میں اسے بلانے گئی تو میں اس کی آگے آگے چل رہی تھی، اس نے کہا نہیں آپ آگے نہ چلیں، شاید کوئی ہوا آئے تو آپ کا کوئی کپڑے کا بدن اوپر نہ ہو جائے، لہٰذا میں یہ نہیں قبول کر سکتا، آپ میرے پیچھے چلیں اور پیچھے سے میری رہنمائی کرتی چلے جائیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بندہ باحیا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے اور پھر قوت والا تو ہے ہی، پانی پلایا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا ایک معاہدہ ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاس 8 سال کیا کریں، ہماری بکریوں کو کھلائیں پلائیں، گھر میں رہیں، 10 سال رہیں تو بہتر ہے ہمارے لیے، تو 8 سال کم از کم یہ وعدہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا، پھر تمہیں آزادی ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے معاہدہ طے کر لیا، پھر ایک عرصہ تک رہے وہاں، پھر اس کے بعد حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ سے ہو گیا، پھر اجازت طلب کر کے آپ وطن میں لوٹے ہو۔ اسی راستے میں پھر اللہ نے آپ کو تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بس آخری بات حضرت موسیٰ کی، جب وہ فرعون بھی غرق ہو گیا، سارے غرق ہو گئے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، تو موسیٰ کی قوم میں آپ ہی کا خالہ زاد بھائی تھا جس کا نام قارون تھا، نام تو سنا ہوا ہے، بڑے بڑے خزانوں کا مالک تھا، بہت زیادہ اس کے پاس مال تھا، 70 اونٹ سے زیادہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اتنے بڑے خزانوں کا مالک تھا، لیکن تھا یہ منافق، یعنی بظاہر حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا لیکن اندر سے اس نے حضرت موسیٰ کو دل سے نہیں مانا تھا، اب کو بڑا تنگ کرتا تھا، عزت دیتا تھا، لیکن
لیکن آپ قریبی رشتہ دار سمجھ کے نظر انداز کر دیتے تھے۔ آخر اس نے بغیرتی کی حد کر دی ایک دن جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ رب کا حکم ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ تو جب یہ گھر میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کے اتنا خزانہ ہے زکوٰۃ اتنی دے تو بڑا مال دوں گا، اس نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ اتنا مال میں دوں گی تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں کسی کا کیا کردار ہے؟ موسیٰ مجھ سے مال چھیننا چاہتا ہے، کیوں پراپگنڈا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ایک دن اپنی قوم کے سامنے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے کرتے آپ نے شرعی احکام بیان فرمائے، ان میں سے حکم زنا کا بھی بیان کیا کہ جو زنا کرے گا یہی حکم تھا جو امت محمدی میں، اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہی آج بھی یہ سزا پچھلی کتابوں کے بہت سے فیصلے اس کتاب میں بھی باقی رکھی شریعت میں بہت سے نبیوں میں۔ تو حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے، اس نے پہلے پلاننگ بنا رکھی تھی، ایک عورت کو پیسے دے دیے تھے بہت بھاری قانون میں کہ جب میں کہوں گا جیسے میں کہوں گا ایسے تم نے کرنا ہے۔ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ پہ احترام تراشی تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا موسیٰ یہ امت کے لیے حکم ہے یا آپ کے لیے بھی؟ اور میرے لیے بھی، میں بھی اسی حکم کا تابع ہوں۔ اس نے کہا جی پھر تو بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں عورت سے آپ نے زنا کیا تو آپ کام کہیں اللہ کے نبی آپ کے کون کہہ رہے ہیں؟ بلاؤ اس عورت سامنے آئی، اللہ نے جلال دیے ہوئے حضرت موسیٰ اس کو مخاطب کر کے فرمایا اس رب کی قسم جس نے ہمارے دشمن فرعون کو غرق کیا دریا میں، جس نے ہمیں فلاں فلاں نعمت دی، اس کی قسم دے کر میں تجھ سے پوچھا ہوں سچی سچی بات بتا دے۔ اس پہ کب کبھی داری ہو گئی۔ عورت نے کہا حضرت موسیٰ پاک ہیں، یہ تو اس قارون نے مجھے پیسے دے کر ایسا کرنے کا کہا تھا۔ حضرت موسیٰ بڑے دلیر تھے، ہر چیز برداشت کرتے رہے، لیکن بندے کی عزت پہ جب حملہ ہو تو پھر بندہ ایک وقت آتا ہے حد سے باہر ہو جاتی ہے بات۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اسی صورت میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چوک گئے۔ اس کی مولا بس اب حد ہو گئی ہے اس کی شرارتوں کی، اور یہاں تک یہ ظالم پہنچ چکا ہے، میری کردار کشی اب اس کو ہلاک کر دے۔ کیا کر دے؟ اب اس کو رہنے کے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ ہم نے زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اب جو تمہارا جی چاہتا ہے نا وہ زمین کو حکم دو۔ حضرت موسیٰ نے وہیں کھڑے کھڑے زمین کو حکم دیا اس قارون کو نکل۔ تو قارون اب نیچے جا رہا ہے، یہاں تک پہنچا اس نے بڑا شور مچایا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں واسطہ دیتا ہوں، جتنے بھی اس کے پاس واسطے تھے فلاں قرابت داری کا۔ لیکن حضرت موسیٰ بھی بڑے جلے کہ انہوں نے زمین کو اور پھانسا۔ پہلے موسیٰ نے اعلان کیا کہ رب کا حکم آ گیا بھائی، جو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جائے، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے۔ ساری قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ آ گئی، صرف 2 بدبخت تھے، ہوتے نہیں، جو قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لالچ یہ تھی کہ شاید قارون مال سے نوازے گا۔ جب قارون زمین میں دس گیا تو وہی جو قارون کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے دیکھو موسیٰ نے قارون کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی، پھر آپ کو جلال آیا، زمین کو آؤ زمین، قارون کا جتنا خزانہ ہے اس کو بھی نگل لے، مجھے اس کے مال کی ضرورت نہیں۔ یوں اس کا سارا خزانہ زمین نے نگل لیا، اس کو بھی نگل لیا۔ تو یہ واقعہ اس کے اندر جو ہے پیش آیا ہے۔ اس کے بعد آگے صورت عنکبوت ہے، لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل پھر جو ہے عنکبوت کے بارے میں آگے مزید بتایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔